میں ایک آغاز کیا تھا، اور ہم اس بات کو سیکھ رہے تھے کہ یسوع مسیح پر کتنی آزمائشیں آئی اور کس نے کی؟ ہاں، کتنی آزمائشیں؟ 3۔ اور کس نے کی؟ آج اور ہم دوسری آزمائش پر غور و فکر کریں گے، جو ابلیس نے یسوع مسیح کو آزمانے کی غرض سے آزمائش کی تھی۔ ہاں جی، جس کو حوالہ ملے ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیے گا، پڑھیے گا متی کی انجیل 4 باب، اس کی 5ویں، 6 اور 7ویں آیت۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور کہاں کھڑا کر کے؟ ہیکل کے، کیونکہ بہت ہی اونچا تھا، وہ بہت ہی اونچا تھا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے اور اپنے تائیں نیچے گرا دے۔ ہاں جی، وہاں پر کھڑا کر کے یسوع مسیح کو کیا رہا ہے؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت ہاں، حکم دے گا۔ کیونکہ لکھا ہے، نال ایک دے اتنے 4 بھی دیتا ہے تو دوسرے نمبر پہ گل کی کہہ رہے ہیں، کیونکہ لکھا ہے تیری بابت، کیا کیا ہے؟ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، لکھا ہے تیری بابت کہ وہ اپنے فرشتوں کو کیا دے گا؟ حکم دے گا، حکم دے گا۔ اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ہاں، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیک سکے۔ رکیے ذرا، اب ابلیس یہاں پر یاد رکھے ایک کام کر رہا ہے، آزمائش تو وہ یسوع کی کر رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ خداوند یسوع مسیح کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے اس خدا کو جو خود خالق مالک ہے، اس کو سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے وسیلہ سے علم پیدا ہوا ہے، اس کو سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو یاد کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہتا ہے کہ کیونکہ تیری بابت لکھا ہے کہ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر، اب جو بتا رہا ہے وہ غلط نہیں بتا رہا، ابلیس جو بتا رہا ہے وہ غلط، وہ صحیح بتا رہا ہے۔ یہ کلام حق کی آیت ہے، کوئی جانتا ہے؟ ہاں، کتنے؟ زبور 91 کی 11 اور 12 آیت ہے یہ، کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، مبادہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ سنا کلام ہی رہا ہے، سنا کلام ہی رہا ہے۔ اب بعض اوقات یاد رکھیں، میں اور آپ اور اکثر معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں پولیس کہڑی شہر دے، وہ کہڑی گل ہے، یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن میں ابلیس کے بارے میں آج تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا۔ وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے جو اکثر ایسے بھائی بہنیں ہیں وہ اس بات سے بڑے لاپرواہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کے بارے میں جان لے۔ ویسے تو ایک بڑی لمبی تاریخ ہے اس کی، لیکن ہم تھوڑا سی بات کریں گے۔ یاد رکھیں ابلیس جو ہے اس سے پہلے کیا تھا؟ ہاں، کیا تھا؟ فرشتہ تھا، تو کوئی ماڑا موٹا فرشتہ نہیں سی، کوئی ماڑا موٹا فرشتہ نہیں سی۔ یاد رکھیں اکارڈنگ ٹو بائبل آپ کو 4 فرشتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ جو فرشتہ تھا یہ ان سب پر حاکم تھا۔ جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اس کے پر جو تھے
یہ اس کے پر نگوں سے جڑے تھے خدا نے، اور اسے نہایت ہی خوبصورت ترین فرشتہ بنایا تھا، اور بڑے ہی خاص حکم یا بڑا ہی کوئی خاص کام ہوتا تب اسے زحمت دی جاتی، ورنہ یہ تمام فرشتوں پر حاکم کہلایا گیا تھا۔ یعنی اس کا مقام چیک کرے۔ اب آپ یہ غور کریں کہ جو بندہ خدا کے چرنوں میں رہتا ہو اس بندے کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا؟ علم کی کمی ہوگی، دعا کی کمی ہوگی، روحانیت کی کمی ہوگی؟ نہیں، وہ کمپلیٹلی علم اور روحانیت کو سمجھتا ہوگا، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، ایک چیز کی آگے چل کر میں بتاؤں گا وہ کیا تھا۔ ایک چیز کی کمی تھی۔ اب بعض اوقات ہم ابلیس کو بڑا ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ اب بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ابلیس کو اس جہان کا خدا بھی کہا گیا ہے، اس جہان کا خدا۔ یسوع دی ازمائش ایمی تے نہیں کوئی بندہ کر سکتا، ساری کوئی کر سکتا سی؟ کوئی کر سکتا ہو، کوئی بابا کوئی پیر اٹھ کے کر لیا یسوع دی ازمائش، کر سکتا تھا۔ شیطان اس کا مطلب کچھ شخصیت رکھتا، یہ میں تعریف نہیں کر رہا اس کی، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اسے ایسے ہی نہیں اس جہان کے خدا کا لقب دیا گیا، اندر کوئی گل ہے سیدھے دیتا گیا۔ اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ابلیس نے یسوع کی آزمائش کلام حق سے کی ہے۔ کس سے کی ہے؟ کلام حق سے آزمائش کی ہے، کلام مقدس سے کی ہے، اس نے اپنی طرف سے نہیں کی۔ اب یہاں پر جو کام ہو رہا ہے وہ کلام حق کے بارے میں ہو رہا ہے، یہاں پر جو چیلنج ہو رہا ہے وہ کلام حق کے بارے میں ہو رہا ہے، اور لازم ہے کہ کلام کا جواب بھی کلام ہی سے دیا جائے۔ کلام کا جواب کلام ہی سے۔ ہمیں خدمت کے میدان میں بڑے ایسے لوگ مل جاتے ہیں، وہ بڑی بڑی گل سنا دے نے کہ جدو انہوں نے کہیے نا کہ ریفرنس، ادو اگلی باری پادری صاحب سے وہ اگلی باری آندا ہی نہیں، اگلی باری آندا ہی نہیں۔ تو کلام کا جواب جو ہے وہ کلام ہی سے دیا جاتا ہے۔ ذرا پڑھیے گا 7ویں آیت۔ یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے۔ ہاں، اب یسوع کی باری ہے۔ یسوع نے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ یہ کہاں سے لکھا یسوع نے؟ ہاں، تشنا 6:16۔ ذرا بیٹی کے لیے زوردار تالی، شاباش۔ تشنا 6:16 سے، جو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو حکم دیے، اور ان حکموں کے اندر یہ بھی حکم تھا کہ تو اپنے خدا کی کیا نہ کرنا؟ آزمائش۔ اب جو فرق ہے ابلیس کا وہ ہے عمل۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر جو غلبہ پایا عمل کے وسیلہ سے پایا، اور وہ آپ اور میں بھی پا سکتے ہیں، کیونکہ یسوع نے کہا ہے نا کہ تم مجھ سے بھی بڑے کام کرو گے۔ عمل، اگر یسوع المسیح یہاں پر ابلیس کی اس بات کو مان لیتے کہ یار لکھیا تے بائبل چاہیے تو کیوں نہ میں ڈگ کے دیکھ لا۔ بعض اوقات ایسے بھیڑیے میں مل جاتے ہیں جو آپ کو بائبل کے حوالے اجازت دیتے ہیں، کیا دیکھو جی تاڑی بائبل سے لکھے ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں بھائی لکھیا تو بائبل چاہیے، اسی بائبل کی گل نو تو رد نہیں نہ کر سکتے۔ لیکن یسوع نے اس چیز کا حل عمل سے نکالا کہ تو اپنے خداوند کی کیا نہ کر؟ آزمائش نہ کر۔ اگر گر جاتے،
ایسا نو ڈاؤٹ کہ خدا نے یسوع مسیح کو فرشتے نہ آتے اٹھانے، لیکن وہ عمل کا حصہ جو تھا وہ رہ جاتا، پھر عمل کا حصہ رہ جاتا۔ اب یہاں پر مقابلہ ہوا ہے کلام کا کلام کے ساتھ۔ ابلیس نے حوالہ دیا، یسوع نے بھی حوالہ دیا، لیکن جو ابلیس نے حوالہ دیا اس میں عملی کام کوئی نہیں تھا، لیکن جو یسوع نے حوالہ دیا اس میں عملی کام تھا، اس میں عملی کام تھا، جس کی وجہ سے یسوع المسیح نے دوسری آزمائش کو بھی پار کیا۔ اب ذرا اپنی طرف آ جائیں، ہم اپنی طرف آ جائیں۔ ہماری زندگی کیسی ہیں؟ ہم بڑی دعا کرنے والے لوگ ہیں، ہم بڑی بائبل پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم بڑی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، ہم دعا روزے میں ٹہرنے والے لوگ ہیں، لیکن عمل، ہاں جی ایسے ذرا سارے خاموش، ہاں عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے، عملی کام نہیں ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کو دیکھ کر جو یہ دعوے دار ہوتے کہ میں بڑی دعا کرنے والا ہوں لیکن دوسروں کو ٹھیس بھی پہنچاتے ہیں، میں بڑی دعا کرنے والا ہوں لیکن منصوبہ جات بھی بناتے ہیں، میں بڑا کلام پڑھنے والا اور پریچ کرنے والا شخص ہوں لیکن دوسروں کے لیے مصیبت اور دکھ کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تو پھر آپ کی زندگی عملی زندگی نہ ہوئی، یہ عملی زندگی نہ ہوئی، اور اس کے ذریعے سے ہم کبھی بھی ابلیس پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ ابلیس پر غلبہ پانے کے لیے ہمیں عملی زندگی کی طرف آنا پڑے گا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کم رک گیا ہے، واقعی رک جاتا ہے، اس سے کوئی شک نہیں۔ دیکھیں اس کی دو ریزنیں ہیں۔ ایک تو کبھی خدا آپ کو اس بھٹی کے اندر ڈالتا ہے جس میں وہ ایمانداروں کو ڈالنا چاہتا ہے۔ انہوں میں پکاواں، وہ گیت گاتے ہیں نا، شولے شولے روح کی آگ کے شولے۔ ایک تو یہ چیز آ جاتی ہے آپ کی زندگی میں، اور دوسری چیز وہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں عملی کام کی طرف نہیں آتے۔ آپ اپنی زندگی میں عملی کام سے بھاگ جاتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے پادری صاحب ستوار والے چرچ آویں گے، دہائی یقین دیں گے، چرچ آ کے ہتھیا دیں گے، اگلی گل نہ سانو کرے نہ سی کرنی دے۔ تو یاد رکھے پھر ایسی زندگی پر ابلیس غالب آتا ہے، ایسی زندگی پر ابلیس غالب آتا ہے۔ اپنے باپ داداؤں کی طرف دیکھیں ذرا۔ میں عموماً پرانے باپ داداؤں کی بات پتہ کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ آپ اپنے ورثے کو سمجھ سکیں، آپ اپنے باؤ اجداد کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ ان سے ملے ہیں، آپ نے ان سے گفتگو کی ہے، آپ ان کے پاس بیٹھے ہیں، تو آپ کو اس بات کی ضرور سمجھ ہونی چاہیے۔ باپ داداؤں کی طرف دیکھیں، ان کے پاس علم کم تھا لیکن ایمان زیادہ تھا۔ علم لیکن ایمان یعنی عملی چیز ان کے پاس تھی، علم کم تھا، عملی چیز ان کے پاس تھی۔ اور اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مرتے دم تک اپنے رشتوں کی پاسداری کی ہے۔ آج بھی کہیں پر کوئی بزرگ اگر وفات پا جائے تو یاد رکھیں جو جیتے ہوں گے وہ فوری آئیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ اگر یہاں بیمار ہو جائے یا کسی بھی مسئلے میں پڑ جائے تو ان کے جو باقی رشتہ دار تھے، یعنی ننان، دیور، دیور، جٹھیر، ایوری تھنگ، وہ فوری آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کی؟ رشتوں کی پاسداری کی۔ آج کل کی پیڑھی نہیں یہ کر پاتی، نہ تو ہمارے پاس جو علم ہے وہ شاید کھوکھلا ہی علم ہے، اور عملی کام تو ہے نہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے پاس رشتوں کی پاسداری بھی
نہیں ہے، یہ آج کی قوم کا کام ہے۔ لیکن یاد رکھے خداوند یسوع مسیح نے رشتوں کی پاسداری بھی کی ہے، ایسے نہیں کہ انہوں نے نہیں کی۔ جب صلیب پر تھے تو اپنے لاڈلے شاگرد کو کیا کہا؟ ہاں، لاڈلا شاگرد کون سی یسوع دا؟ یوحنا۔ کیا کہا؟ ہاں، دیکھ تیری ماں، اور ماں سے کیا کہا؟ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، کیونکہ عملی کام تھا، یسوع کے اندر عملی کام تھا اور رشتوں کی پاسداری بھی تھی۔ ہم شاید ایسے نہیں بن پائے، ہمارے پاس علم بہت ہے لیکن عمل کوئی نہیں ہے۔ سانو کوئی گل کر کے جاوے علم دی تے جدو وہی گل کہنی کہ بھاجی تسی کردے ہو، نہیں 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 میرے تے بچے نے، تو یہ بات خطرناک ہے۔ یہ بات اگر دکھاوے کی دعا ہے، دکھاوے کا کلام ہے، دکھاوے کی بات ہے تو اس بات سے بچے، اس بات سے بچے، کیونکہ یہ بڑی خطرناک ہے۔ اب بائبل مقدس کے اندر لاتعداد تمثیلیں یسوع نے بیان کی، لاتعداد تمثیلیں ہیں اس حق کے بارے میں۔ تو لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے عمل کیا ہے؟ ہاں، عمل کیا ہے؟ تو جے ایمان ہے وے تے عمال نہیں ہے تو پھر وہ مردہ ہے، پھر وہ تو آج بتھیری ایسی زندگی ہے جو مردگی کی زندگی جی رہی ہیں، بتھیرے خاندان ہیں جو مردگی کے خاندان بنے بیٹھے۔ تو ہمیں اس مردگی سے باہر آنا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا یسوع زندوں کا یسوع ہے، وہ مردوں کا یسوع نہیں ہے۔ زبور نبی اس میں لکھا ہے نا، کیا خاک تیری ستائش کرے گی؟ مردے تو ستائش کریں گے نہیں، زندوں کا وہ خدا ہے۔ اس لیے ہمیں زندوں کی طرف آنا ہے، نہ کہ مردوں کی طرف آنا ہے۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔